کہنے لگے آپ افضل البشر بعد الانبیاء نہیں مانتے حضرت ابوبکر صدیق؟ میں نے کہا مانتے ہیں اور ماننے میں حرج کوئی نہیں۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حرج اس لیے نہیں ہے کہ تو مطمئن ہے اس بات پر کہ سارے بشروں سے وہ افضل ہیں حضور کے بعد؟ کہتے میں مطمئن ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہوا، کانگریچولیشن، آپ کو مبارک ہو۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا میرے پاس حدیث ہے امام احمد بن حنبل نے لکھی کہ آدم کے بننے سے پہلے 14,000 سال پہلے علی اور محمد کا ایک نور تھا جو حضور رب میں تھا۔ افضلیت بشریت کا سوال نہیں، جب ابھی ابو البشر پیدا بھی نہیں ہوا تھا تو علی کا نور محمد کا سوال۔ نعرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب زیبا کار، یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا عرفان شاہ صاحب کا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عرفان شاہ نے ایک عرصہ سے اہل سنت کے ساتھ غداری کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور روافض کے ٹکڑوں کو وہ اچھی طرح حلال کر رہے ہیں اور پوری طرح ان کی بولی بول رہے ہیں اور ساتھ اہل سنت ہونے کے بھی دعوے دار ہیں۔ یہ جو حدیث شاہ صاحب نے بیان کی ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر حملہ کیا ہے اور بلکہ عقیدہ اہل سنت پر حملہ کیا ہے اور ان کی افضلیت کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، تو یہ حدیث انہوں نے امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ سے بیان کی ہے۔ اس حدیث کی سند پہ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے اس کا آپ یہ متن سماعت فرمائیں کہ جو حدیث شاہ صاحب نے بیان کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ان کی طرف یہ حدیث منسوب ہے اس طرح کہ قال سمیت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کنا انا و علی نورا بین یدی اللہ عز وجل قبل ان یخلق آدم باربعۃ عشر الف عام، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے میں اور علی اللہ کے سامنے ایک نور تھے، یعنی میں اور علی ایک ہی نور تھا اور وہ اللہ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے وہ نور تھے۔ تو شاہ صاحب نے یہ پہلے وہ جس طرح آپ نے کلپ میں سنا کہ آپ افضل البشر، وہ کہتے ہیں بشریت بھی بعد میں ہے، افضلیت بھی بعد میں ہے۔ اگر آپ بشروں سے افضل مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشروں میں مانتے ہیں، تو علی تو بشروں سے بھی پہلے ہے، ابھی تو ابو البشر پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی پیدائش سے، ان کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے علی نور کی شکل میں اللہ کے ہاں موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آگے کیا لکھا ہے جس حدیث میں، فلما خلق اللہ آدم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، قسم ذالک نور جزءین، یعنی کہ اس نور کے پھر 2 حصے کر دیے، 2 حصوں میں اس نور کو تقسیم کر دیا۔ فجزء انا، ایک حصہ میں ہوں، رسول اللہ فرما رہے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے حدیث، وجزء علی علیہ السلام، اور دوسرا حصہ اس کا علی ہے، یعنی اس نور کو جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں ہوں اور دوسرا حصہ علی ہے۔ تو یہ حدیث شاہ صاحب نے بیان کی اور اس سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ آپ افضل البشر کہتے ہیں، بشریت اور افضلیت کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ علی تو اس وقت موجود تھا جب ابھی تک بشروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی ابو البشر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو اس حدیث کا جو مرکزی راوی ہے، اب اس کی سند پہ ہم بات کرتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کتنا گھٹیا اور یہ جو شیعہ رافضی، جھوٹا رافضی ہے، اس کی بیان کی ہوئی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے محدثین اکرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا راوی ہے، یہ کیسی روایت ہے؟ یہ صرف ضعیف نہیں، شدید ضعیف بھی نہیں، بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے جس سے استدلال کیا ہے، اور
عقیدہ اہل سنت پر شاہ صاحب نے حملہ کیا ہے اور اہل سنت کے ساتھ غداری کا ایک نیا نمونہ پیش کیا ہے، اور سارے تفضیلی رافضیوں کو پیچھے چھوڑ کر، جو چھپے ہوئے رافضی تھے ان کو پیچھے چھوڑ کر شاہ صاحب نے پہلے نمبر پر آنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ سارے تفضیلیوں کے پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر آ چکے ہیں۔ تو اس راوی کے بارے میں جو علی بن حسن بن صالح البصری ہے، اس کے بارے میں میرے سامنے اب کتاب ہے امام ابن عدی کی الکامل فی ضعفاء الرجال، تو اس کی جلد 3 صفحہ 195 پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے حسن بن علی بن صالح، حسن بن علی بن صالح بن زکریا البصری، یہ بصرہ کا رہنے والا تھا، تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث گڑھنے اور چرانے کے بعد دوسرے، یعنی کہ یہ حدیثیں گڑھا کرتا تھا، حدیثیں چراتا تھا، اور کسی حدیث کا متن کسی اور کی سند میں مکس کر کے کسی اور کی سند کسی اور میں، یعنی کہ حدیثوں میں گرد مگر کر کے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، جھوٹا راوی تھا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اس کی کچھ مثالیں دینے کے بعد اس کی کچھ جھوٹی حدیثیں لکھنے کے بعد آگے جا کے وہ پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر یہ 205 پر کہ جو میں نے ذکر کی ہیں ان کے علاوہ بھی ادوی کی اہل بیت کے متعلق گڑھی ہوئی احادیث بہت ہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ جو انہوں نے کچھ بیان کی امام ابن عدی نے، تو ان کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں کہ کافی ساری اہل بیت کے متعلق اس نے حدیثیں گڑھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اب میرے سامنے کتاب ہے امام ابن حبان کی المجروحین ابن حبان، اس کی جلد 1 صفحہ 241 پر، یہ آپ کو میں دکھاتا جا رہا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حسن بن علی یہ اصلاً بصرہ کا رہنے والا ہے، اور یہ بغداد میں سکونت پذیر ہوا، اس نے سکونت اختیار کی، اور یہ ایسے شیوخ سے روایت کرتا تھا جن کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے، یعنی یہ ایسا جھوٹا بندہ تھا کہ جن بندوں کو اس نے دیکھا تک نہیں ان کے نام کی یہ حدیثیں روایت کرتا تھا، اور ایسے لوگوں سے یہ احادیث روایت کرتا تھا جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے، یعنی کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تو ان کے نام سے جو وہ حدیثیں روایت کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے یہ حدیثیں وضع کر کے بیان کرتا تھا۔ اب اسی راوی کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ وہ سوالات سلمی میں فرماتے ہیں، اس کے صفحہ نمبر ہے جی اس کا 94 ہے میرے پاس، تو وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، من گھڑت حدیثیں بیان کرتا ہے اپنی طرف سے، یہ حدیثوں کے متن اور سندوں میں مکسنگ کر کے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح یہ سارا بیان کیا ہے۔ تو نیز وہ دوسری اپنی جو سوالات حمزہ کتاب ہے اس کے بھی صفحہ نمبر 211 پر وہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ جو ابو محمد بصری یہ جو ہے راوی حسن بن علی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بغداد میں رہتا تھا، بغداد میں اس نے سکونت اختیار کی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ جھوٹ باندھنے والا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس طرح کی بات کو منسوب کرنے والا ہے جو انہوں نے نہیں کہی۔ اب یہ دیکھیں امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جھوٹ باندھتا ہے اور ان کی طرف یہ ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو انہوں نے نہیں کہی۔ تو اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بیان کرے، ان کی طرف جھوٹ منسوب کرے اور ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرے جو انہوں نے نہیں کہی، تو ان کے بارے میں یہ بخاری مسلم کا متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، بہت سی کتابوں میں یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم سمیت کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ، میرے کریم آقا نے
فرمایا میری طرف جھوٹ منسوب کرے جان بوجھ کر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہے کریم آقا کے فرمان کے مطابق. تو ایسے جہنمی راویوں کو یہ دلیل بنا کر ان کی بیان کی ہوئی حدیث کو بیان کر کے روایت کو بیان کر کے تو عرفان شاہ صاحب نے یہ جو ایک شوشہ چھوڑا ہے اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قسم کا انکار کیا ہے. تو اور پلے جو دلیل ہے وہ دیکھیں کیا ہے کہ صرف سوائے جھوٹ کے عرفان شاہ صاحب کے پاس اور کوئی دلیل نہیں. انہوں نے اس کو بیان کیا اور اپنی طرف سے بڑی مارکت الارا دلیل پیش کی ہے کہ یہ بڑا تیر چلا لیا ہے اور آگے سے وہ بدو بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیا جو نعرے لگانے والے ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے. تو امام ذہبی بھی یہ جو میں نے بیان کیا امام دارقطنی کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی کتاب میزان الاعتدال کی جلد 1 صفحہ نمبر 506 پر وہ لکھتے ہیں کہ امام دارقطنی فرماتے ہیں قالا الدارقطنی متروک کہ وہ اس راوی کو متروک کہتے ہیں کہ یہ متروک راوی ہے. اسی طرح اب ہے میرے پاس کتاب تذکرۃ الحفاظ. یہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ اس راوی کے بارے میں لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 319 ہجری میں یہ حسن بن علی زکریہ ادوی جو بصرہ کا رہنے والا تھا بغداد میں اس کا بغداد میں انتقال ہوا اور فرماتے ہیں یہ جھوٹا راوی ہے. یہ بالکل جھوٹا ہے من گڑتے حدیثیں بیان کرنے والا ہے. یہ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں. تو آگے امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو جو ہے وہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا راوی ہے من گڑت حدیثیں بیان کرنے والا ہے. تو اسی طرح اب ایک کتاب اور ہے میرے پاس آخر میں تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ ان اخبار الموضوع. تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ابو سعید ادوی حسن بن علی بن زکریہ یہ کذاب ہے ودا ہے حدیثیں ودا کرنے میں حدیثیں بنانے میں یہ مشہور ہے. تو یہ جھوٹا راوی ہے. تو یعنی کہ جس کے بارے میں ہمارے محدثین اس قدر اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر کے گئے ہوئے ہیں صدیوں پہلے اس کے بارے میں وہ لکھ چکے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا ہے اور ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنے والا ہے کہ جو انہوں نے نہیں کہی. تو اس طرح کے راوی کی روایت کو پکڑ کر عقیدہ اہل سنت پر حملہ کرنا اور افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا مجھے بتائیں کہ اس سے بڑھ کر اہل سنت کے ساتھ غداری اور کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر صحابہ کے ساتھ غداری اور کیا ہوگی, اس سے بڑھ کر وہ ایران کے ٹکڑے حلال کرنے کا وہ مظاہرہ اور کیا کر سکتے ہیں. اب سیدھا وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر اب بولی وہ پوری شیعوں کی بول رہے ہیں. وہ پورے شیعہ ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں عرفان شاہ صاحب. اب وہ پیچھے کچھ نہیں رہ گیا, صرف اہل سنت کا لیبل لگایا ہوا ہے اپنے ماتھے پر کہ ان کے ماننے والے ان کو سنی کہتے ہیں. اور وہ کبھی ہوتے تھے وہ سابقہ حجت الاسلام تو ان کے وہ نعرے لگائے جاتے تھے. وہ ایک وقت تھا کہ ہمیں بھی بڑا ذوق ہوتا تھا کہ کہیں شاہ صاحب کی زیارت ہو جائے, ہمیں بھی دستبوسی کا موقع مل جائے, لیکن وہ وقت تھا وہ گزر گیا. لیکن اب تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ وہ اہل سنت کے خلاف اس طرح بول رہے ہیں اور شیعوں کی بولی بول رہے ہیں جیسے کوئی اہل سنت سے پرانا بدلہ لے رہے ہیں.